اسلامی سال کا پہلا دن ہے اور ابتدا میں ایک تو یہ ہمیں سبق ملتا ہے کہ اسلام کی ابتدائی قربانی سے ہوتی ہے۔ اسلام قربانی مانگتا ہے، جب قربانی مانگتا ہے پھر اسلام وہی ایسے عزتیں دیتا ہے، ایسی شانیں دیتا ہے، پھر اونٹ چرانے والے کو امیر المومنین بنا دیتا ہے، سبحان اللہ، پھر وہ مقام دیتا ہے، 22 لاکھ مربع میل کا حکمران بنا دیتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، اس کی شرط یہ ہے کہ غلامی مصطفیٰ میں آنا پڑے گا، آقا کی غلامی میں آنا پڑے گا۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث حق دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب عطائے خدا ہے اور دعائے مصطفیٰ ہے۔ میرے آقا نے مانگا ہے، اللہ نے عطا کیا ہے۔ میرے آقا کے سارے صحابہ میرے آقا کے مرید ہیں اور عمر بن خطاب میرے آقا کی مراد ہے، میرے آقا کی مراد ہے۔ جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے دعا مانگی اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب خاصتا، اے اللہ حضرت عمر بن خطاب کو اسلام کی دولت سے مالا مال فرما، خاص طور پہ۔ پھر جب حضرت عمر بن خطاب اسلام کے اندر داخل ہوئے تو حضرت جبریل امین علیہ السلام اللہ کے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرتی ہیں اے اللہ کے نبی، فقال یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لقد استبشر اہل السماء باسلام عمر، اے اللہ کے نبی آپ کو مبارک ہو، عرش والے بھی مبارک دے رہے ہیں، فرش والے بھی مبارک دے رہے ہیں، سبحان اللہ، باسلام عمر، عمر کے اسلام لانے کی وجہ سے سارے فرشتے آپ کو مبارکباد دے رہے ہیں۔ سبحان اللہ، جب حضرت عمر بن خطاب اسلام کے اندر داخل ہوئے، پھر وہ باتیں جب میرے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، کلمہ پڑھا، مسلمان ہوئے، تو عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی بتاؤ جو دین میں نے اپنایا ہے، جو کلمہ میں نے پڑھا ہے دین کا، بتاؤ یہ دین حق ہے؟ اللہ کے نبی نے ہاں یہ دین حق ہے۔ اے اللہ کے نبی یہ اسلام حق ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں اسلام حق ہے۔ اے اللہ کے نبی پھر بتائیں آپ اللہ کی طرف سے نبی پر حق ہے؟ اللہ کے نبی نے ہاں میں برحق نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ تو پھر حضرت عمر بن خطاب بول اٹھے، کہنے لگے اے اللہ کے نبی جب اسلام بھی برحق ہے، دین بھی برحق ہے، آپ نبی بھی اللہ کی طرف سے برحق ہے، تو پھر چھپ کر عبادت کیوں کرنی؟ پھر یہ واحد ہستی حضرت عمر بن خطاب تھے جنہوں نے کعبہ شریف کے اندر، بیت اللہ شریف کے اندر سب سے پہلے اللہ اکبر کی تکبیر بلند کی، کہا کہ اے کافرو سن لو، آج عمر بن خطاب اسلام کے اندر داخل ہو گیا ہے، کسی کے اندر ہے جرأت تو آئے عمر کا ہاتھ روک کے دکھائے۔ اللہ کے نبی کی بارگاہ میں عرض کیا اللہ کے نبی اب چھپ کر عبادت نہیں ہوگی، اب بتاؤں گا ان کافروں کو کہ اب عمر اسلام کے اندر داخل ہو چکا ہے۔ تو حضرت عمر بن خطاب جب اسلام کے اندر داخل ہوئے، کئی کفار تلواریں لے کے آئے، تو حضرت عمر بن خطاب نے یہی جملہ کہا کہ اگر جو چاہتا ہے اس کی بیوی بیوہ ہو جائے، اس کے بچے یتیم ہو جائے، تو آئے عمر کا مقابلہ کرے۔ کسی کے اندر جرأت نہیں تھی کہ میرے عمر کا مقابلہ کر سکتے، یہ طاقت تھی یہ اسلام کی، یہ غلامی مصطفیٰ میں آنے کی طاقت تھی۔ ایک مرتبہ حضرت عمر بن خطاب اپنے دوستوں کے ساتھ نہ جا رہے تھے، تو ایسی جگہ آئی تو آنکھوں میں آنسو آ گئے، رونے لگے۔ تو لوگ جو ساتھ تھے، ساتھی ساتھ پوچھنے لگے یا حضرت خیر تو ہے؟ کہا کہ یار یہ جگہ یاد آ رہی ہے، ایک وقت تھا میرے والد مجھے چند اونٹ دیا کرتے تھے کہ جاؤ چرا کے آؤ، تو میں آتا تھا اونٹ چرانے کے لیے، تو مجھ سے اونٹ سنبھالے نہ جاتے، اونٹ
संभालने न जाते, बड़े परेशान होता, इधर भाग जाते इधर भाग जाते। तो जब संभालने न जाते तो मेरे वालिद मुझे मारते, कहते ऐ उमर तुझसे ऊंट नहीं संभाले जाते। लेकिन कुर्बान जाऊं उस अजमत पे, उस इस्लाम पे, उस नबी पर जिसका कलमा पढ़कर मैं मुसलमान हो गया हूँ। आज 22 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान हूँ। वो उमर था जिससे ऊंट नहीं चराए जाते थे, आज वही उमर है। लेकिन उसकी वजह ये है, असल खास वजह यह है कि गुलामी मुस्तफ़ा में आना पड़े। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए खिलाफत, नाराए हैदरी, नाराए सहाबा। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किसी का अगर वालिद फोत हो जाए तो औलाद रोती है, अगर औलाद फोत हो जाए तो वालिद रोता है। लेकिन ऐ लोगों सुन लो, जिस दिन उमर दुनिया से चला गया ना तो मेरा इस्लाम क़यामत तक रोता रहेगा। ये उमर की शान थी, ये मकाम था, ये रुतबा था हजरत उमर बिन खत्ताब का। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मेराज की रात थी, तो मैं जन्नत के अंदर दाखिल हुआ। क्या देखता हूँ, एक महल है और हसीन व जमील महल है। तो मैंने पूछा किसका महल है, तो जो दरोगा खड़ा था उसने कहा कि ये गैरतमंद बहुत ज्यादा है। गैरत याद आ गई, मैं उसके अंदर दाखिल ना हुआ, बहर आ गया। जब मेराज से वापसी आए तो उमर बिन खत्ताब को सारा वाकया सुनाया। कहे उमर तेरा महल देख के आया हूँ जन्नत के अंदर, इरादा किया कि उस महल के अंदर दाखिल हो, लेकिन तेरी गैरत याद आ गई। मेरे हजरत उमर बिन खत्ताब की आंखों में आंसू आ गए। अर्ज करने लगे ऐ अल्लाह के नबी, ये महल भी आपकी निस्बत से है। मैं अल्लाह के नबी, आज ये जो कलमा पड़ा है ये भी आपकी निस्बत है। उमर की क्या औकात है, ऐ अल्लाह के नबी आप पर गैरत करता, ये गैरत भी आपकी वजह से है। वरना हमें क्या पता था कि गैरत होती क्या है, हमें क्या पता था कि दीन होता क्या है, हमें क्या पता था कि इस्लाम होता क्या है। ऐ अल्लाह के नबी आपकी गुलामी में आए हैं, ये जो सफेद बाल हुए ये भी आपकी निस्बत से। ऐ अल्लाह के नबी ये आपकी वजह से, ये शान, ये मकाम, ये इज्जत, ये महल, ये जन्नत के अंदर घर, ये आपकी निस्बत की वजह से है। ऐसे तो मेरे आका ने नहीं फरमाया, मेरे आका ने फरमाया कि अबू बकर फिल जन्ना, उमर फिल जन्ना, उस्मान फिल जन्ना, अली फिल जन्ना, तलहा फिल जन्ना। मेरे आका फरमाते गए अबू बकर भी जन्नती, उमर भी जन्नती, उस्मान भी जन्नती, अली भी जन्नती, तलहा भी जन्नती, अब्दुल रहमान भी जन्नती, अबू उबैद भी जन्नती। इस तरीके से मेरे आका फरमाते गए। तो हजरत उमर बिन खत्ताब अर्ज करने लगे ऐ अल्लाह के नबी, ये जन्नती हुए हैं तो आपकी निस्बत से हुए हैं, वरना कौन जानता था उमर को, कौन जानता था उमर को, कौन था उमर। उमर तो वो है जिससे थोड़े से ऊंट नहीं संभाले जाते। आज तो 22 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान है उमर, आज हुक्मरानी करता है। हजरत उमर बिन खत्ताब मुल्क शाम से आए, मुल्क शाम से आए, हजरत अली मुर्तज़ा भी साथ है, हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद भी साथ है। तो हजरत उमर बिन खत्ताब ने कहा कि ऐ अली, ऐ अब्दुल्ला बिन मसूद, आप यूं करें थोड़ा सा ना दूर हो जाए, आप चले, मैं आ रहा हूँ, अपनी रियाया की ना खबर लेना चाहता हूँ, मेरी रियाया रहती कैसे। तो चलते चलते ना एक बूढ़ी अम्मा के खैमे में आए, कहा कि अम्मा खैर तो है, कैसे रह रही है, तेरा जिंदगी का बसर कैसे है। कहा उमर को दुआ दे रही है। उमर को बस सुना है कि शाम गया है, मुल्क शाम, कि उधर ही रहे इधर ना आए। लेकिन उमर बिन खत्ताब को मेरा पैगाम देना कि एक अम्मा बुढ़ड़ी को भूल गया है, अम्मा बुढ़ड़ी के खैमे को भूल गया है, कभी चक्कर ही नहीं लगाया। उस अम्मा बुढ़ड़ी को नहीं पता कि यही उमर बिन खत्ताब है। तो हजरत उमर बिन खत्ताब आगे कहने लगे अम्मा 22 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान है, इतनी बड़ी सल्तनत का वो अमीर है, वो तेरे खैमे में कैसे आ सकता है। तो जो अम्मा बुढ़ड़ी ने जो जवाब दिया वो तारीख रकम करने का है। कहा कि ऐ नौजवान, जाके उमर को मेरा पैगाम देना, उतनी सल्तनत रखे जितनी रियाया की ख्याल रख सके, रियाया के पास हाल अहवाल जान सके, वरना अपनी सल्तनत को छोड़ दे। तो ऐसे तो हजरत उमर बिन खत्ताब के बारे में नहीं आता कि हजरत उमर बिन खत्ताब के बारे में आते अगर मेरी सल्तनत के अंदर, जब तक मैं अमीर हूँ, अगर मेरी सल्तनत के अंदर कुत्ता भी प्यासा मर गया तो अल्लाह की बारगाह में मुझे जवाब देगा।
اللہ نے پوچھا عمر تیری سلطنت تھی، تیری حکومت تو جانور پر بھی تھی، تجھے اتنی طاقت دی تھی، پرندوں پر بھی تھی، دریا پر بھی تیری حکومت تھی۔ مصر کے اندر ایک دریا ایسا تھا بہتا نہیں تھا، سال بعد خشک ہو جاتا تھا، تو لوگ ایک حسین جمیل لڑکی کو سنگار کے ساتھ داخل کر دیتے۔ تو عمر بن عاص مصر کے گورنر مقرر ہوئے تو دیکھا لوگوں کو ایک لڑکی لے کے جا رہے ہیں، غم زدہ ہے لڑکی۔ پوچھا کیا ماجرا ہے؟ کہا کہ اس طریقے سے ایک دریا ہے، جب تک لڑکی پیش نہ کرے تو بہتا نہیں ہے۔ کہا رک جاؤ، عمر کے پاس خط بھیجتے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب کے پاس خط بھیجا، کہا ایسے معاملہ ہے، تو آپ نے الٹی طرف خط لکھ کے جواب دے دیا، کہا یہ دریا کے اندر پھینک دو، کہہ دو کہ یہ عمر کا حکم ہے، اگر اپنی مرضی سے بہتا ہے تو نہ بہے، ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے، اگر رب کے حکم سے بہتا ہے پھر بہنا شروع ہو جا۔ بس یہ رکا ڈالنا تھا۔ شام تک لوگوں نے کہا کہ وہ دریا خود بخود اوپر آنا شروع ہو گیا۔ تو یہ عمر بن خطاب کی طاقت تھی، یہ انداز دیکھیں غلامی مصطفیٰ میں آنے کی طاقت۔ حضرت عمر بن خطاب جا رہے تھے، ایک اماں بلڑی رو رہی تھی، کہا خیر تو ہے؟ کہا زمین تیل پی گئی، زمین تیل پی گئی ہے۔ حضرت عمر کہہ دیتے کہ اے اماں آجا بیت المال سے اور تیل دیتا ہوں یا پیسے دیتا ہوں، جا کے اور تیل لے لے، لیکن نہیں کہا۔ حضرت عمر بن خطاب کہنے لگے اماں جا دکھا مجھے وہ زمین کا ٹکڑا جس زمین نے تیرا تیل پیا ہے۔ تو حضرت عمر بن خطاب ساتھ گئے، ایک روایت میں آتا ہے رکا لکھ کے دیا، ایک روایت میں آتا ہے خود ساتھ گئے۔ اماں نے وہ زمین کا ٹکڑا دیا، دکھایا کہ یہ ہے ٹکڑا زمین کا جس نے میرا تیل پیا ہے۔ تو حضرت عمر بن خطاب نے تاریخی جملہ کہا کہ اے زمین اس کا تیل واپس نکال دے، ورنہ یاد رکھ تیرے اندر میں بے نمازی کو دفن کر دوں گا، تیرے اندر بے نمازی کو دفن کر دوں گا۔ ارے وہ بد نصیب گھرانہ ہے جو صبح کو سویا ہوا ہوتا ہے، رب کی بارگاہ میں نہیں آتا۔ جب رب کی بارگاہ سے یہ آواز آتی ہے حیا علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، حیا علی الصلاح، آؤ نماز کی طرف، بتاؤ کتنا بد نصیب گھرانہ ہے، وہ شخص کتنا بد نصیب ہے جس کو زمین بھی قبول نہیں کرتی۔ آج تو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا دل مطمئن نہیں ہے، نماز نہیں پڑھتے۔ دل صاف ہوگا تو پھر نماز پڑھیں گے۔ ارے بتاؤ نماز پڑھنے آئیں گے تو دل صاف ہوگا، ورنہ کب دل صاف ہوگا؟ کبیر پھرتے رہیں گے تو دل صاف ہوگا۔ جب رب کی دہلیز پہ آ کے تو آنسو نہیں بہیں گے، نہیں کہیں گے مولا یہ دل ناپاک ہو چکا ہے، گندگیاں بھر چکی ہیں، غلاظت ہو گئی ہے، مولا اس کو صاف کر دے۔ اطمینان کب دل کو نصیب ہوگا؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کا ذکر ہوگا، اللہ کے پیاروں کا ذکر ہوگا، تب جا کے ہمارے دل کو سکون ملے گا، تب جا کے سکون ملے گا۔ یہ حضرت عمر بن خطاب ہے۔ اللہ سبحان اللہ۔ بادشاہ کی طرف سے ایک سفیر آیا، آپ کے پیغام لے کے آیا کہ عمر کو جا کے نا قتل کر دو۔ سفیر آیا مدینے کی سرزمین پہ تو پوچھا لوگوں سے بتاؤ تمہارے امیر المومنین کا محل کہاں پہ ہے؟ لوگوں نے کہا اس کا محل تو نہیں ہے۔ وہ بڑا حیران ہوا، وہ سوچنے پہ مجبور ہو گیا کہ میں نے شاید سمجھ رکھا تھا کہ جس طریقے سے باقی ملکوں کے بادشاہ ہیں، امیر ہیں، ان کے محل ہے، باڈی گارڈ ہے، لوگ ارد گرد اکٹھے ہیں، محل کے اندر محفوظ جگہ پہ ہے، تو میں بڑا حیران سن کے کہ اس کا محل ہی نہیں ہے۔ پھر وہ کہتا ہے میں سوچنے لگا جس کا محل ہی نہیں ہے تو پھر اس سے بڑے بڑے بادشاہ ڈرتے ہیں۔ لوگوں سے پوچھا بتاؤ کہاں ہے؟ کہا وہ سامنے درخت ہے، اس کے نیچے سویا ہوا ہوگا، اس کے نیچے سویا ہوا ہوگا۔ وہ روم کا سفیر کہتے ہیں میں گیا تو قتل کے ارادے سے آیا تھا کہ عمر کو قتل کروں گا، دیکھتا ہوں ایسے ایک درخت کے نیچے نا اپنا درہ زمین اپنا سر کے نیچے رکھ کے سویا ہوا ہے۔ تو سفیر کہنے لگا میں پھر حیران ہو گیا کہ یہ عمر ہے، یہ امیر المومنین ہے، وہ جو بادشاہ محفوظ مقام پہ ہیں، ارد گرد پہرے دار ہیں، ہر وقت اسلحے کے ساتھ کھڑے ہیں، یہ تو بغیر کسی باڈی گارڈ کے سویا ہوئے سے ڈرتے ہیں۔ وہ کہنے لگا میں سوچ میں پڑ گیا، بے آسرا کوئی بھی آ کے اس کو مار سکتا ہے، اس کے نام سے بڑے بڑے بادشاہوں کے محل کانپتے ہیں، نام آ جائے عمر کا تو ڈانٹے لگ جاتے ہیں، تو یہ عمر نام کافی ہے، صرف عمر نام کافی ہے۔
حضرت عمر بن خطاب کو وہ ارادے قتل سے تلوار اٹھائی تو یوں قتل کرنے لگا، تو غلامی مصطفیٰ میں جان بھی قربان ہے۔ تو حضرت عمر بن خطاب کو قتل کرنے لگا نا، تو دائیں بائیں سے 2 شیر زمین پھاڑ کر نکلے، تو یوں دہاڑے، جب دہاڑ دی نا شیروں نے، پھر وہ اس کی تلوار گر گئی زمین پر۔ تو یہ نشانی دیکھ کر نا کہ ایسے اللہ والے نہیں ہوتے، ایسے اللہ والے، اس کی اور وجہ ہے، شرط یہ ہے کہ غلامی مصطفیٰ میں آنا پڑے گا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ ہاں بس اس کی ایک وجہ، ایک شرط ہے، خالص نیت کے ساتھ حضور کے دین کے اندر آ جائے، پھر بات بنے گی۔ شیر بھی آپ کی حکمرانی، آپ کی جو ہے پہرے داری کریں گے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا لہو قلم تیرے ہیں۔ وہ سفیر کہتا ہے میں نے جب دیکھا عمر پہ آسرا سویا ہوا ہے، ارادہ قتل کا تھا، لیکن جیسے دیکھا ارادہ قتل کا، پھر ترک کر دیا، تلوار گر گئی، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا، مسلمان ہو گیا۔ حضرت عمر بن خطاب کی دہشت یہ تھی۔ پھر ایک روم سے سفیر آیا، نماز کا ٹائم ہو گیا، حضرت عمر بن خطاب نے کہا کہ رک جاؤ ادھر، ہماری نماز کا ٹائم ہے، ہم نماز ادا کریں گے تب تیری بات سنیں گے۔ حضرت عمر بن خطاب کو وہ دیکھ رہا ہے، لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہیں، یوں اشارہ کیا ہاتھ کا صفوں کی طرف، تو یوں سیدھی صفیں ہو گئی۔ سفیر غش کھا کے جو ہے بے ہوش ہو گیا، جب ہوش ہے تو کہنے لگا عمر یہ تو نے کیا کر دیا ہے؟ یہی قوم تھی ایک پانی کے گلاس پہ لڑ برتی تھی، آج تو نے یوں تیر کی طرح ان کی صفیں سیدھی کر دیا ہے۔ عمر تو نے کمال کر دیا ہے، تو نے یہ ایسے تو میرے آقا نے نہیں فرمایا کہ عمر جب تو دنیا سے جائے گا نا تو میرا اسلام قیامت تک روتا رہے۔ حضرت عمر بن خطاب کی آپ کا وصال ہوا، 26 ذی الحج کا دن تھا، میرے عمر بن خطاب نے نماز فجر پڑھائی، تو یہ بھی اختلاف ہے کہ آپ نے تکبیر کہی تھی یا نہیں۔ کچھ کہتے ہیں مورخین کہ آپ نے تکبیر کہہ کے ہاتھ باندھے تھے، تو ابو لولو فیروز نے، مجوسی نے آپ پر خنجر سے وار کیا، آپ کا جسم کٹ گیا اور مصلی رسول سے گر پڑے۔ پھر ایک اور صحابی رسول نے نماز ادا کی، نماز پڑھائی، پھر آپ 4 دن زخمی رہے، 4 دن زخمی رہے۔ جب یکم محرم کا دن آیا تو صبح کی نماز کے بعد حضرت عمر بن خطاب کا وصال ہو گیا۔ تو پھر ان میں سے پیچھے حضرت علی المرتضیٰ، وہ بہادر تھے، وہ طاقتور بہادر تھے، لیکن جب حضرت عمر بن خطاب کا جنازہ اٹھانا تو پھر پھوٹ پھوٹ کے سب سے زیادہ حضرت علی المرتضیٰ ہو گئے، سب سے زیادہ حضرت علی المرتضیٰ ہو گئے۔ پھر جنازہ کس نے پڑھایا؟ میرے حضرت عمر بن خطاب کی وصیت تھی، صہیب رومی نے پڑھایا۔ یہ روم سے آئے تھے غلام بن کر، میرے آقا کی غلامی میں آئے۔ پھر حضرت عمر بن خطاب جاتے جاتے یہ وصیت کر گئے، کہہ گئے اے لوگوں یاد رکھنا، یہ اسلام اتنی عزت دیتا ہے، چاہے غلام بن کر آیا تھا لیکن آج تو میرے محمد کے دین کے اندر داخل ہو گیا ہے۔ صہیب رومی روم سے غلام بن کے آیا تھا، کہا جنازہ صہیب رومی پڑھائے گا، یہ اسلام عزت دیتا ہے۔